آج ہم بات کریں گے 20ویں صدی کے ایک بہت ہی اہم دانشور واصف علی واصف کی۔ تو آئیے ان کی فکر اور فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شعر اکثر ان کے مزار پر لکھا ملتا ہے، اور یہ کتنی خوبصورتی سے ایک گہرے مقصد کو، ایک نئی صبح کے انتظار کو بیان کرتا ہے۔ آج بھی ان کے مزار پر عقیدت مندوں کا رش لگا رہتا ہے، یونیورسٹیز میں ان کی فکر پر مقالے لکھے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ واصف علی واصف تھے کون؟ تو چلیے سب سے پہلے ان کی شخصیت اور ان کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جو شروع سے ہی روایتی راستوں سے بالکل ہٹ کر تھا۔ ان کی زندگی کا آغاز دیکھیں تو خوشاب میں پیدائش ہوئی، تعلیم میں ہمیشہ نمایاں رہیں، گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ایم اے کیا، اور صرف یہی نہیں، ایک بہترین ہاکی کھلاڑی کے طور پر بھی جانے جاتے تھے، یعنی ایک مکمل جدید تعلیم یافتہ شخصیت۔ اور پھر آتا ہے ایک بہت ہی دلچسپ موڑ۔ انہوں نے سول سروس کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ سوچیں، بیوروکریسی اور ریاستی طاقت کی زندگی ان کے سامنے تھی، لیکن انہوں نے وہ راستہ چھوڑا اور استاد بننے کا فیصلہ کیا، یعنی ایک یقینی پرآسائش مستقبل کو چھوڑ کر عوامی خدمت اور تعلیم کا راستہ اپنایا۔ اب یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ کام کر رہا تھا، ایک ایسی سوچ جو جدید دور کے لیے روحانیت کو ایک نیا معنی دینا چاہتی تھی۔ اچھا، تصوف کی جو پیچیدہ اصطلاحات تھیں انہوں نے انہیں بہت آسان بنایا، جیسے طریقت یعنی صوفی راستہ۔ انہوں نے کہا یہ کچھ اور نہیں بلکہ شریعت بالمحبت ہے، یعنی مذہبی قوانین کو جب محبت اور خلوص کے ساتھ اپنایا جائے تو وہی روحانیت کا راستہ ہے، دونوں الگ نہیں ہیں۔ تو ان کی ساری توجہ اسی بات پر تھی، ظاہر پرستی، یعنی صرف ظاہری رسومات اور لباس پر دھیان دینا۔ اس کے مقابلے میں صفائے باطن، یعنی دل کا صاف ہونا، نیت کا خالص ہونا۔ ان کے نزدیک اصل ایمان کی خوبصورتی باطن میں تھی، ظاہر میں نہیں۔ اور کیا خوبصورت بات کہی انہوں نے کہ رسول صوفی نہیں ہوتا، وہ صوفی گر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک سچا رہنما خود اپنی پوجا نہیں کرواتا، بلکہ اس کا کام تو دوسروں کو صوفی بنانا ہے، ان کے اندر کی روحانی صلاحیتوں کو جگانا ہے۔ بالکل، اور یہی فلسفہ تھا جس نے ان کے کام کرنے اور تعلیم دینے کے انداز کو بھی بالکل منفرد بنا دیا، روایتی طریقوں سے بالکل ہٹ کر۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کھلی محفلیں سجائیں جہاں کوئی بھی آ کر بات کر سکتا تھا، پھر عوامی سوال و جواب کی نشستیں رکھیں جہاں لوگ اپنی روحانی الجھنوں پر براہ راست سوال کرتے تھے، اور تو اور نوائے وقت جیسے بڑے اخبار میں باقاعدگی سے کالم لکھ کر اپنی بات عوام تک پہنچائی۔ یعنی انہوں نے تصوف کو خانقاہوں سے نکال کر یونیورسٹیوں، اخباروں اور عام لوگوں کے ڈرائنگ رومز تک پہنچا دیا۔ اب یہ جو روحانیت کو سب کے لیے عام کرنے کا مشن تھا، یہ صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے پورے ملک کے لیے ایک ویژن کی شکل اختیار کر گیا۔ یہاں انہوں نے ایک بہت ہی انقلابی، ایک بہت بڑا خیال پیش کیا۔ انہوں نے پاکستانیت کو ایک نئی طریقت، ایک نیا روحانی سلسلہ قرار دیا۔ ان کا ویژن یہ تھا کہ تمام فرقوں اور عقائد کو صرف ایک قومی شناخت یعنی پاکستانیت کے جھنڈے تلے متحد کیا جا سکتا ہے، ایک ایسا راستہ جو ہمیں فرقہ واریت کی تقسیم سے اوپر اٹھا دے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ان کی میراث کیا ہے اور ان کا اثر آج ہمیں کس شکل میں نظر آتا ہے۔ دیکھیے، ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ یونیورسٹیز میں ان کے کام پر ایم اے اور پی ایچ ڈی کی سطح پر تحقیق ہو رہی ہے۔ ان کی کتابیں، خاص طور پر کرن سورج، آج بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کی فکر قومی اتحاد کے لیے ایک روحانی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ تو دہائیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا اثر صرف عوامی سطح پر نہیں بلکہ علمی حلقوں میں بھی اتنا ہی گہرا ہے۔ اور ان کا یہ قول ان کے پورے پیغام کا نچوڑ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہی ہمارا فرقہ ہے، یہی ہماری طریقت ہے، اور یہی ہماری جمعیت ہے، یعنی اپنی بنیادی اور مشترکہ شناخت میں ہی اتحاد کو تلاش کیا جائے۔ تو آج کے اس تقسیم زدہ دنیا میں یہ سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ ایک ایسے مفکر سے کیا سیکھا جا سکتا ہے جس نے اتحاد کو ہی سب سے بڑا روحانی راستہ قرار دیا۔ یہ سوال ہمیں اپنے ظاہری جھگڑوں کا حل اپنے باطن میں تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہی واصف علی واصف کے کام کی لازوال اہمیت ہے۔